آج ہم بات کریں گے حج کرنے والوں کو کتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ غصے میں صرف عرفہ کے دن دیکھا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں رکنے والوں پر اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے اور اللہ پاک ان کے بڑے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاجیوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور اس کی بھی بخشش فرما جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کا وفد ہیں، اگر یہ رب سے دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ اللہ پاک سے بخشش چاہے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجیوں سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے ہاتھ ملاؤ، اور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ شہیدان کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی کمزور ہوں، جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلما الی جہادی لا شوکۃ فیہ الحج، فرمایا تم اس جہاد کی طرف بڑھو جس میں کانٹے کا خطرہ نہیں، یعنی حج ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور حاجی گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔